اب اس بندے کو وہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے آزاد نہ پھرے، گھومے پھرے نہیں، بلکہ میں نے جو اسے حواس دیے ہیں ظاہرہ، حواس دیے ہیں باطنہ، ان کا استعمال صحیح کرے۔ اور پھر پیدا میں نے کر دیا ہے، اب اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو تلف کرے۔ میں نے بنایا ہے اتنے سارے مسائل معاملات کے بعد، اور اس کے لیے ساری دنیا جہان کو بنایا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ بذات خود اپنی جان کا اتلاف کرے، اپنے آپ خودکشی کرے، پھندا لے لے، ٹیکا لگا لے، الیکٹرک چیئر پر بیٹھ جائے، اپنے آپ کو برچھی مار لے، اپنی رگوں کو کاٹ لے، اپنے آپ کو برباد کر لے، بم دھماکہ کر لے نا۔ یہ اب نہیں، اب یہ جان جو تجھے ملی ہے یہ میری امانت ہے۔ آنکھ تیری ہے، امانت میری ہے۔ دل دماغ تیرے ہیں، سماعت تیری ہے، مگر امانت میری ہے۔ جس کا مطلب ہے جیسے میں چاہوں اس طرح سے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے آج کے باب میں جو شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے قیامت تک، اس کے بعد تک وہ عذاب جھیلتا رہے گا۔ وہ اسی طرح سے اگر ایک آدمی نے اپنی رگ کو کاٹا ہے، اسی طرح سے وہ کاٹتا ہی رہے گا۔ اگر ایک آدمی نے چھلانگ لگا کر کود کر وہ مر گیا ہے، اسی طرح سے وہ مرتا ہی رہے گا، بار بار جیے بار بار مرے گا، وہ اس کو مسلسل سزا رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، وہ 100% غلط کہتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب کوئی آدمی کہے میرا جسم میری مرضی، میں نے مرنا ہے، اسلام کہتا ہے خبردار، میری امانت کو تلف نہیں تو کر سکتا۔ اور اگر وہ کر ہی لیتا ہے یہ مسلسل سزا میں رہتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ خودکشی کو، سوئسائڈ کو یہ بندہ حرام سمجھتا ہے، مگر اپنے کسی غم کو غلطاں کرنے کے لیے، اپنے سوچ کے مطابق غم میں آنے کے لیے، یعنی غم سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، اب یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو تلف کر لیتا ہے، چھلانگ لگا دیتا ہے، رسا لے لیتا ہے، وہ انگلی لگا دیتا ہے بجلی کے اندر، وہ شخص الیکٹرک چیئر پر بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایسی دوائی کھا لیتا ہے، پیسٹی سائڈ والوں کے پاس سے کوئی چیز لے آتا ہے، گولیاں لے آتا ہے، کتنی چیزیں ہیں مرنے کے لیے۔ اب یہ کام کر لیتا ہے، ذہن میں یہی ہے کہ نہیں کام حرام ہے، ذہن میں یہی ہے کام حرام ہے۔ اب یہ بندہ سزا بھگتے گا، کیونکہ ہے تو نفس ایمان تو اس کے اندر موجود ہے، سزا بھگتے گا۔ سزا بھگتنے کے بعد پھر یہ دوبارہ جنت میں چلا جائے۔ نمبر دو، ایسا شخص جو دل میں کہتا ہے کہ وہ اس کا نظریہ بن چکا ہے کہ نہیں یہ اپنی جان کا اتلاف حلال ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک حرام کام کو حلال سمجھنے والا یا حلال کو حرام سمجھنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، اب یہ بندہ کبھی بھی جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکے گا، اس لیے کہ یہاں پر اس کا نظریہ وہ بدل گیا۔ تو دو طریقے ہوئے یہاں پر، خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے اختیار کرتا ہے تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، خودکشی کو حلال سمجھ کر کرتا ہے یہ تو کبھی جہنم کی آگ سے باہر نہیں آئے گا، چونکہ ایک حرام کام کو حلال سمجھنے والا بندہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے، ان کی مرضی ہے، لیکن یہ حرام تو نہیں ہے۔ اگر نہیں کھاتے، طبیعت نہیں مانتی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ ہے حرام، اب یہ حرام کی صورت کہنے والا بندہ یہ خود بذات خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہ تو ضرور کہیں جی مجھے اچھی نہیں لگتی، مگر یہ نہ کہیں بھئی میں تو اسے سمجھتے ہی حرام، یہ کبھی نہ کہیں، سبقت لسانیہ بندے کو برباد کر دیتی۔ اچھا، اس کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ معزز اور محترم بندہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اب دوسرے پڑھیں، عوامی حلقے پڑھیں، انہیں روکا نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایسا ہی جنازہ
مسترد کر دیا، بھئی میں نہیں پڑھتا، باقیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع نہیں فرمایا۔